دل کی طرح آئیے اس بارگاہ میں چلیں جو خود شکستہ ہے، جو خود ٹوٹی ہوئی ہیں۔ ہم تو اپنی آرزویں لے لیتے ہیں، ہم تو شفا لے لیتے ہیں، مگر بی بی کا پہلو آج بھی شکستہ ہے، آج بھی شکستہ ہے۔ میں ایک عالم دین سے سن رہا تھا، انہوں نے آیت اللہ میلانی سے اس واقعے کو کوٹ کیا، بیان کیا۔ جرمنی کا واقعہ ہے، بعض اوقات لوگوں کے پاس مختلف طریقے سے، میرے پاس جو اس طرح میں نے سنا میں اسی کو کوٹ کروں گا۔ آیت اللہ میلانی سے ہے کہ جرمنی میں ایک فیملی تھی، سید تھی، شاید پرانے ایرانی تھے، ان کی جو خاتون تھی، سیدہ تھی، بڑی متدین تھی، لوگوں کے گھروں میں جا کے ہیلپ کرتی تھی، میڈ کام کرتی تھی۔ تو کسی نے ان کو بلایا کہ ان کی کسی کی بیٹی ہے، وہ گر گئی ہے، وہ بیمار ہے، کچھ عرصے اس کی خدمت کریں، کام کریں۔ خوب آئے، انہوں نے پوچھا آپ کی بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ خاتون نے پوچھا، کہا وہ بیٹی اونچائی سے گری ہے، اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، اور یہ چلی گئی ان کے گھر، اب وہ بچی ہے۔ تو کہا کہ اس خاتون نے پوچھا بیٹا تم ڈاکٹروں کو؟ کہا ہم سارے ڈاکٹروں پہ گئے، سب کے پاس گئے، ڈاکٹروں نے یہی کہا ہے کہ دیکھو 6 مہینے لگیں گے اسے صحیح ہونے میں۔ تو اس سیدہ کا نام بی بی تھا، بی بی کے نام سے اس کو پکڑا۔ کہا بی بی مگر مجھے درد بڑا ہوتا ہے، مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے۔ یہ سننا تھا، اس سیدہ کا گریہ شروع کر دیا۔ پسلیوں کا جب نام آیا، شکستہ پہلو کا جب نام آئے تو ہمارا ذہن کہاں جاتا ہے؟ وہ مومنہ تھی، اس کا ذہن اس شکستہ پہلو کی طرف گیا، وہ گریہ کرنے لگی، وہ رونے لگی۔ کہا بی بی کیوں رو رہی ہے؟ میری وجہ سے؟ کہا نہیں، تمہاری وجہ سے بھی رو رہی ہوں، مگر ایک خاتون ہیں، ایک سیدہ ہیں تاریخ میں، ان کی بھی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، یہ کہنا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک کام کرو، میں تمہیں ایک ڈاکٹر کا پتہ بتاتی ہوں، اس کے پاس جاؤ، تمہاری پسلیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ کہا کس کے پاس جاؤں؟ ہم تو ہر جگہ ہو کے آئے۔ کہا وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود تمہارے پاس آئیں گی۔ کہا کیسے؟ کہا یہ ہاتھ اپنی پسلیوں پہ رکھو اور یہ کہو یا فاطمہ اغیثینی، فاطمہ میری مدد کو پہنچیے، میری تکلیف کو پہنچیے۔ کہا یہ کرو۔ یہ اس بچی کو سکھایا، اس کو جیسا ٹوٹا پھوٹا آتا تھا، خود یہ مومنہ گئی، اس نے جہاں نماز بچھائی اور ہاتھوں کو بلند کیا، کہا یا سیدہ آپ کو آپ کی عظمت کا واسطہ، اس بچی کو شفا دے دیے۔ ابھی یہ کہنا تھا، دیکھا بچی دوڑتی بھی آ رہی ہے، دوڑتی بھی آ رہی ہے۔ اس کے باپ نے بولا کیا ہوا؟ کہا وہ خاتون کہاں گئی؟ کہا کون؟ بی بی، وہ تو نماز پڑھی ہے۔ کہا نہیں، ایک اور خاتون آئی تھی، وہ خاتون کہاں گئی؟ کہا کون خاتون؟ کہا وہی جس کا نام مجھے بی بی نے کہا تھا کہ وہ آئیں گی۔ کہا وہ آئی، اس نے میرے پورے بدن پر ہاتھ پھیرا، میری پسلیوں پر ہاتھ پھیرا، میں بالکل صحیح ہو گئی۔ ہاں مگر میں نے دیکھا اس بی بی نے اپنی پسلیوں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، گویا ان کی اپنی پسلیاں میں بھی درد تھا۔ ہاں میں کہوں گا یا سیدہ آپ کتنوں کو شفا دیتی ہیں، ہمیں بھی شفا دے دیجئے۔ آج کی شب ہم بھی بڑے مریض ہیں، ہماری روح بھی بڑی بیمار ہے، نہ جانے کتنے ہاسپٹل میں ہیں، کتنے کینسر کے مریض ہیں، کتنے مرض لا علاج ہیں۔ بی بی آ کر شفا دیجئے۔ یقیناً بی بی آئیں گی، بی بی آتی ہیں، شفا دیں گی۔ ہاں مگر میں کیا کہوں کہ آج کی رات مدینہ میں وہ آخری رات ہے کہ جہاں وہ پھول مرجھا جائے گا جسے رسالت مآب کھلا ہوا دے کر گئے تھے۔ ہاں آزاداران محترم، آپ مصائب مرتب سنتے آ رہے ہیں، آئے چلیں اس گھر کے اندر جہاں حسین یتیم ہو رہا ہے، آئے چلے اس گھر میں جہاں زینب یتیم ہو رہی ہے، آئے چلے اس گھر میں جہاں علی جب آتے ہیں
ہیں تو خوشحال ہو جاتے ہیں، اب علی خوشحال نہیں ہوں گے۔ آخری وقت آیا، بی بی نے سب کو بلایا، پھر سب کو کہا کہ چلے جاؤ، صرف حضرت علی کو کہا کہ آپ بیٹھے رہیں، مجھے کچھ وصیتیں کرنی ہیں۔ بی بی نے حضرت علی سے گفتگو شروع کی، بی بی نے کہنا شروع کیا، کہا حضرت بی بی گریہ کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، کہا فاطمہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میں اپنے جانے کے بعد جو آپ پر مشکلات پڑیں گی مجھ پر رو رہی ہوں۔ کہا مت ہو، کہا مجھے یہ بتائیں کیا میں نے کبھی آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں دی علی؟ یہ سننا تھا۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے، آنسو ٹپکنا شروع ہوئے، تو مقاتل میں لکھا ہے بی بی نے اپنے ہاتھوں کو آگے کیا۔ حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ یہ ہاتھوں کو آگے کیا کر رہی ہیں؟ کہا میں نے پیغمبر کے 2 لبوں سے سنا ہے مظلوم کے آنسو بدن کو شفا دیتے ہیں، میں شفا حاصل کر رہی ہوں۔ میں کہوں گا مولا کائنات آپ کو بی بی نے بتایا نہیں، چھپا کر رکھا، بی بی وصیتیں کرتی رہیں، میرے بعد یہ کیجئے گا، ان سے شادی کیجئے گا، میرے یتیم بچے ہیں، مجھے دفنا کے جلدی آ جائیے گا۔ یہ کہتے کہتے بی بی کہتی ہیں مجھے رات کو غسل دیجئے گا، کفن دیجئے گا، دفنائیے گا، یہ سب کہتے کہتے ہاں آزاداران محترم وہ وقت گزر گیا۔ ایک وقت آیا، اسما بنت امیس اور کئی اور لوگوں سے یہ روایت مقاتل میں بیان ہوئی ہے، بی بی نے پانی منگایا، غسل لیا، صاف کپڑے جو ہے وہ پہنے، اور کہا میرے بستر کو کمرے میں درمیان میں رکھ دو، اور ہاں مجھے تھوڑی دیر بعد آواز دینا، اگر مجھے آواز نہ آئے تو سمجھ لینا میں اب جا رہی ہوں۔ یہ خود علم تھا کہ بی بی جانتی تھی کہ آخری وقت ہے۔ ہاں عزاداران محترم بی بی نے ایسے ہی کیا۔ ہمارے لیے کہنا بڑا آسان ہے، جس کی ماں دنیا سے جائے وہ جانتا ہے ماں کا غم کیا ہے۔ جس نے اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھا ہو نا تکلیف میں، جن کی مائیں خدا ان کو شفا دے، جن کی ماں مریض ہیں، چل نہیں سکتی، بیمار ہیں، انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ماں بہت سخت حالات میں ہے۔ مگر میرا سلام ہو حضرت زینب پر، کیونکہ بیٹی ماں کے بہت قریب ہوتی ہے، کہ یہ ماں اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھا پا رہی ہے، یہ ساری چیزیں لیکن بیٹیاں دیکھ رہی ہیں، لیکن اب ماں آخری وقت آیا چلی گئیں۔ ایسے میں حسنین داخل ہوئے، کہا اماں جان کہاں ہیں؟ کہا وہ کمرے میں سو رہی ہیں۔ کہا ماں اس وقت میں سوتی نہیں ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا وہ سوئی نہیں، وہ دنیا سے جا چکی ہیں۔ ہاں آزاداران محترم یہ سننا تھا، امام حسن امام حسین کا گریہ شروع کر دیا، کوئی بدن پہ گر گیا، کوئی قدموں پہ گر گیا۔ ایسے میں کہا کہ جاؤ اپنے بابا کو خبر دو، ہاں آپ برداشت کریں گے؟ کیا ہوا جب یہ خبر مولا کائنات پر پڑی؟ مقاتل بیان کرتے ہیں وہ فاتح خیبر کہ جس کو کوئی چیز اکھاڑ نہیں پاتی، ہلا نہیں پاتی تھی، جیسے ہی فاطمہ کی خبر سنی کہ فاطمہ چلی گئی، علی منہ کے بل زمین پر آ گئے، بے ہوش ہو گئے، پانی ڈالا، اٹھا، کہا فاطمہ اب میں کہاں جاؤں گا، اب میں کس کے پاس جاؤں گا، میری نگاہیں کس کو ڈھونڈیں گی؟ آزاداران محترم آئے، غسل دیا گیا، اس غسل دیتے دیتے مولا کائنات جو کہ صابرین میں سے ہے، خود ایک صحابی کہتا ہے ہم باہر کھڑے ہوئے تھے کہ یہ سب ہو رہا ہے، اچانک سے دیکھا علی کی گریے کی آوازیں شروع ہو گئی۔ ہم نے کہا علی تو بہت حلیم ہے، علی کیوں گریا؟ جب یہ سب ہو گیا میں نے پوچھا مولا آپ گریہ کیوں کر رہے تھے، کیا چیز تھی؟ کہا غسل دیتے وقت میں نے دیکھا فاطمہ کے ہاتھوں کے جو ورہم تھے، چہرے کا جو کبوت تھا، ارے فاطمہ نے اتنا ہم سے چھپا کر رکھا ہوا تھا اپنے زخموں کو، علی سے برداشت نہیں ہوا۔ میں کہوں گا مولا آپ سے آپ کی زوجہ کے یہ زخم برداشت نہیں ہوئے، لا یوم یوم کا اباب دلہ، ارے کس طرح آپ کی بیٹی آپ کے
بیٹے کے کٹی ہوئی رگوں کو برداشت کرتی رہی. ارے کس طرح سجاد نے 18 یوسفوں کو اپنے سامنے قربان کر دیا. ارے کس طرح حسین نے اپنے سامنے اصغر کی گردن کو چھلوا دیا. کس طرح علی اکبر کے بدن کے ٹکڑے ہوئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.